السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ توکل علی اللہ کے بارے میں، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کے بارے میں۔ میرے دوستو، توکل علی اللہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے دین اسلام میں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق قلبی اعمال اور قلبی عبادات سے ہے، یعنی انسان اپنے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب پھیر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا اور التجا کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی شفا یابی طلب کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھے۔ ایسے ہی افراد کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے 70,000 افراد جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی عظمت کی بات ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں توکل کرنے کا، اللہ پر اعتماد کرنے کا، اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اسے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ تغابن آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ توکل رکھنا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے، طویل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الامم فرأیت النبی ومعه الرحیط والنبی ومعه الرجل والرجلان والنبی لیس معه احد الی آخر الحدیث۔ لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر پہلی امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی جس میں 3 افراد سے 9 افراد تک تھے، اور ایک دوسرے نبی کو دیکھا جن کے ساتھ 1 یا 2 مرد تھے، ایک اور نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک بڑی جماعت مجھے دکھائی گئی، اسی دوران مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو ایک بڑی جماعت نظر آئی، مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گھر میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپ کے بعد ان 70,000 لوگوں کے بارے میں باتیں شروع کر دیں، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، اور بعض نے کہا کہ شاید مسلمانوں کی وہ اولاد ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئیں اور کسی قسم کا شرک نہیں کیا، اور اسی قسم کی اور باتیں ان کے درمیان ہوئیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، کس چیز کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین لا یرقون،
ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں کرتے اور نہ ہی جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کرواتے ہیں، اور نہ بدفعلی لیتے ہیں، ولا یتطیرون، اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، توکل اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت ہی عظیم کام ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا یہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے کا سبب ہے۔ لہذا ہمیں اپنے رب پر اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام امور میں، اپنے تمام اعمال میں اپنے رب پر، اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کما حقہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 افراد میں سے بنائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔